بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب یہ بات پتہ چلتی کہ کسی شخص کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، حضور کی کوئی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہے کسی کے پاس، تو میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کے فرمان کی چاہت میں، حدیث کی محبت میں اس شخص کے پاس چلا جاتا، حضور کے اس صحابی کے پاس جاتا، اس کے گھر جاتا، اور میری یہ عادت تھی کہ میں عمداً دوپہر کے وقت جاتا۔ اور عرب کے اندر جو دوپہر کا وقت ہے یہ یوزلی عام طور پہ لوگوں کے آرام کرنے کا وقت ہے، کیونکہ گرمی اتنی شدید ہوتی ہے دوپہر کو کہ لوگ قیلولہ کرتے، دوپہر کو ریسٹ کرتے اپنے گھروں کے اندر زیادہ تر۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں عمداً دوپہر کے وقت جاتا اور میں اس صحابی کے گھر کی دیوار کے ساتھ جا کے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا، یا وہاں کسی سائے کے اندر یا ان کی دیوار کے ساتھ کوئی چیز رکھ کے وہاں پہ لیٹ جاتا، اور عرب کی جو گرم ہوائیں ہیں وہ خاک اور ریت اور مٹی اڑا کے وہ میرے اوپر وہاں پہ پڑتی، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں ایسا اس لیے کرتا کہ جب صاحب خانہ تھوڑی دیر کے بعد بیدار ہوگا اور وہ دیکھے گا کہ میں یہاں اس حالت میں ہوں، تو اس کے دل میں میری محبت بڑھے گی اور وہ حضور کی بات بہت ذوق، شوق اور محبت کے ساتھ مجھے بتائے گا۔ سامعین کرام غور کریں، وہ یہ عمل کس لیے کرتے کہ میں جس سے حضور کی بات سیکھنے پوچھنے جا رہا ہوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ مجھے محبت کے ساتھ اور ذوق اور شوق کے ساتھ بتائے، تو اس کے لیے میں یہ عمل کرتا ہوں کہ وہ مجھے دیکھے گا اس طرح میرے گھر کی دیوار کے ساتھ یہ بندہ آ کے لیٹا ہوا ہے، تو اس کے دل میں ایک ہمدردی اور ایک محبت کا جذبہ اجاگر ہونا، پیدا ہونا، یہ ایک فطری عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ ہوتا یہ کہ جب میں وہاں جا کے لیٹتا تو وہ جب وہ صحابی رسول باہر آتے، وہ مجھے دیکھتے تو وہ تڑپ اٹھتے اور وہ کہتے کہ اے ابن ام رسول، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ ہمیں حکم کرتے، ہم آپ کے پاس آ جاتے، ہم حاضر خدمت ہو جاتے، ہم آ کے آپ کو جو آپ کی حاجت تھی، جو ضرورت تھی، جو بات تھی، آپ ہمیں بتاتے، ہم آ جاتے، لیکن آپ نے یہ کیا کیا؟ تو عبداللہ ابن عباس کی محبت یہ کہتی ہوگی وہاں پہ، میرا وجدان محبت یہ بات کہتا ہے کہ وہ بھی کہتے ہوں گے میں تو اپنے محبوب کی خوشبو کی تلاش میں ہوں، اور عاشق کا کام ہے وہ محبوب کی خوشبو کی تلاش میں نگری نگری، کوچا کوچا، گلیوں کے اندر پھرے، اور کہیں سے اس کو اپنے محبوب کی کوئی بات ملے تو وہ اس کو اپنے سینے کے صفوں کے اوپر محفوظ کر لے، اپنے دل کے ورق کے اوپر اس کو ضبط تحریر میں لے آئے، تو یہ عاشق کا کام ہے۔ تو سامعین کرام، یہاں پہ میں یہ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میں نے بات آپ سے کیوں دوستوں سے شیئر کی، یہاں پہ اہل طریقت، اہل معرفت کے لیے تو جو نقطہ نکلتا ہی نکلتا ہے کہ پیر و مرشد کی فرمودات، پیر و مرشد کی باتوں کو پیر بھائیوں سے پوچھنا، پیر بھائیوں کے دروازوں پہ جا جا کے ان سے پیر و مرشد کا ذکر خیر کرنا، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اور میرے قبلہ گواہ پیر و مرشد پیر طریقت شیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب، گو وہ بابا جی حاجی یوسف علی نگینہ کے آخر عمر کے حصے میں ان سے بیعت ہوئے، اور انہوں نے ایک ضخیم کتاب حضرت یوسف علی نگینہ کے حالات و واقعات فرمودات کے عنوان پر، انہوں نے سیرت نگینہ رسول کے عنوان سے وہ انہوں نے ترتیب دی، جمع کی اور پبلش کیے واقعات، وہ ان کا ہم نے پڑھا ہے، ان کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے پیر بھائیوں کے دروازوں پہ جاتے، ان کے آستانوں پہ جاتے، ان سے جا کے پوچھتے کہ بھئی تم نے تو بابا جی نگینہ صاحب کے ساتھ زندگی کا بہت وقت گزارا ہے، ان کی کوئی بات ہمیں سناؤ، پھر اس کو رجسٹروں کے اوپر لکھتے، اس زمانے میں وہ ٹیپ ریکارڈر ساتھ رکھتے، واک مین رکھتے، اس کے اوپر، اس ٹیپ کے اوپر اس کی آواز ریکارڈ کرتے کہ کہیں لکھنے کی رفتار کی وجہ سے، یہ اس کے بولنے کی رفتار کی وجہ سے کوئی بات لکھنے سے چھوٹ نہ جائے تو ریکارڈ ہو جائے، بعد میں اسے میں سن کے لکھ لوں۔ تو یہ اہل محبت کی نشانی ہے، اہل معرفت کی نشانی ہے۔ تو سامعین کرام، یہ تو اہل روحانیت اور اہل طریقت اور اہل دل، اہل نظر کے لیے یہ معاملہ
معاملہ تھا۔ اب اسی واقعے کو ہم اگر دنیا داری کے علوم کی تحصیل کے اوپر بھی اس کا اطلاق کریں تو بندہ نچیز نے ایک آرٹیکل میں لکھا جو شعبہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی کے مجلہ البدر میں بھی شائع ہوا، اس کے اندر میں نے یہ بات لکھی کہ استاد معلم ہے یا اجرتی ملازم۔ آج کے استاد کو ڈگری کی اہمیت کے پیش نظر ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے، علم کی اہمیت کے پیش نظر اس کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا۔ ادھر ڈگری کمپلیٹ، ادھر استاد کی تکریم ختم۔ سامعین کرام، صحابہ کا، مشائخ کا، اولیاء کا، اکابرین کا وتیرہ یہ رہا، اور ایک مسلمان کا وتیرہ یہ کہ وہ اپنے استاد سے ادب اور محبت کے تعلق کو قائم رکھے۔ اور میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ ادب جو ہے یہ محبت کے قرینوں میں پہلا قرین ہے، پہلا زینہ ہے ادب۔ روحانیت میں، علم کی دنیا کے اندر کوئی بھی فن حاصل کرنا ہو، اس دنیا کے اندر صرف جنہوں نے ادب کیا اور عزت کی اپنے استاد کی، اپنے پیر و مرشد کی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ضرور اس شعبے کے اسرار و رموز اور اس شعبے کے علوم و فنون سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔